اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی سامعین محترم کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہماری کوششیں رنگ لا رہی ہوں گی، اور جو ہم شدت سے چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام کو سن کر پروردگار متعال کے اس ہدف کی سمت آگے بڑھیں جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہ ہماری چاہت پوری ہو رہی ہو، اور پروردگار متعال سے اس کے سوا اور کوئی امید ہے بھی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی امید کو پورا کرے، خاص کر کے جب وہ اس سے قربت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مناجات کے بھی مراحل میں اب ہم اس مرحلے میں داخل ہوئے ہیں کہ جو ایک منفرد اور خاص مرحلہ ہے، یعنی جن لوگوں کا مزاج مناجات اور دعاؤں سے مانوس ہوتا ہے، جو لوگ اپنا تعلق ان دعاؤں سے، ان مناجاتوں سے برقرار رکھتے ہیں، صحیفہ سجادیہ سے بار بار رجوع کرتے ہیں، دعائے بحمزہ سمالی کو مطالعہ کرتے ہیں، دعائے امام حسین در روز عرفہ کو، یہ جو دعائی مزاج اور اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام کے ساتھ جن کا مزاج ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ نامانوس اپنا آپ کو محسوس نہیں کرتے، وہ بھی جب دعا کے اس حصے میں پہنچتے ہیں، یعنی مناجات شعبانیہ کے اس حصے میں پہنچتے ہیں، تو ان کو ایک خاص فیلنگ اندر سے ڈیولپ ہوتی ہے اور اسے بہت منفرد پاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ انشاءاللہ کنوے کر سکوں گا میں کہ یہ کیوں اتنا منفرد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس حصے کے عربی عبارت اور ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کریں گے ایک ایک جز کو ایکسپلین کریں، اس پہ تفکر کریں اور دیکھیں کہ کیا محسوس ہو رہا ہے ہمیں اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس حصے سے، انشاءاللہ کہ ہم سب اس سے بہترین فائدہ حاصل کریں گے۔ تو عربی جملات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بندہ اس مرحلے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ الہی کأنی بنفسی واقفۃ بین یدیک، پروردگارا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ وقد اضلها حسن توکلی علیک، اور میرے نفس پر کسی چیز نے سایہ ڈالا ہوا ہے، یعنی میرے نفس کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ کس چیز نے سایہ ڈالا ہے؟ حسن توکلی الیک، جو میرا حسن ظن ہے تیرے حوالے سے، جو میں تجھ سے امید رکھتا ہوں، جو میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں، جو میرا تجھ سے ایک توکل کا رشتہ ہے، تو اسی رشتے نے، اسی حسن ظن نے، اسی حسن اعتماد نے میرے نفس پر سایہ ڈالا ہوا ہے۔ فقلت ما انت اہلہ، پھر ہوا یہ کہ تو نے وہ کچھ کہا کہ جس کا تو اہل ہے۔ وتغمدتنی بعفوک، اور تو نے مجھے پوری طرح سے اپنی عفو و مغفرت سے چھپا لیا۔ یہ عزیزان گرامی دعا کے جملات تھے اور ان کا ترجمہ، اور اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک حصے کو تفکر کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں کہ ماجرا کیا اور کیوں یہ حصہ دعا کا اتنا منفرد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ الہی کأنی بنفسی واقفۃ بین یدیک، یہ کاف جو یہاں پر ہے یہ کاف تشبیہ ہے۔ تشبیہ انسان کو تب استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی انسان مثال ایک چیز کی تب دیتا ہے جب وہ اصلی چیز سمجھ میں آنے والی نہ ہو یا موجود نہ ہو۔ تو جب اصلی چیز کا علم حاصل نہیں ہو پاتا یا مشکل سے حاصل ہوتا ہے تو انسان پھر تشبیہ سے کام لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شعراء جو ہوتے ہیں وہ اپنے شعر میں تشبیہ سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دل کی حالتیں ہوتی ہیں، جو کیفیات ہوتی ہیں دل کی، جو ایموشنز ہوتے ہیں، ان کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا تشبیہ سے کام لیا جاتا ہے۔ اب تشبیہ میں ارکان تشبیہ ہوتے ہیں کہ جن کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مشبہ ہوتا ہے، ایک حرف تشبیہ ہوتی ہے، اور ایک مشبہ بہ ہوتا ہے۔ یہ تین مختصر اور بھی مزید ارکان ہیں، لیکن یہاں پر فی الحال صرف ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو سمجھنا مشکل ہے یا جس کو بیان کرنا مشکل ہے، لہٰذا تشبیہ سے مدد لی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر علی ایک شجاع انسان ہے، اب اس کی شجاعت کو بیان کرنا وہ مشکل ہوتا ہے، تو ہم تشبیہ دیتے ہیں شیر سے، علی شیر کی طرح شجاع ہے۔ تو اب شیر کیونکہ اس کی شجاعت واضح ذہن کے ساتھ زیادہ مانوس ہے،
تو ہمیں اس بات کو یعنی ہمارے لیے اس بات کی آسانی پیدا کرتی ہے کہ ہم علی کی شجاعت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس کا سمجھنا مشکل ہے وہ اندرونی کیفیت ہے جو دعا اور مناجات کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ دعا کے اس مرحلے پر یہ اندرونی کیفیت حاصل ہوئی ہے، اور جو مثال دی جا رہی ہے جس چیز کی وہ یہ ہے کہ انی بنفسی واقفتم بین یدیک، گویا ایسا لگتا ہے دقیقاً یہ نہیں ہے، لیکن اگر میں نزدیک ترین حالت بیان کرنا چاہوں تو گویا میں خود بذات خود تیرے سامنے حاضر ہوں۔ یعنی جب میں نے اپنے اندر اقرار کے عنصر کو ڈیولپ کیا، جب میں نے اپنے اندر اس بات کو سمجھا کہ میرے لیے تیرے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تیرے سوا اور میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی صرف ہے جو میرے اچھے اور برے کو جانتا ہے، میرے فائدے اور نقصان کو جانتا ہے، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے اور صرف میں ہوں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور میرا یہ جو نفس ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے وقد اضلها حسن توکل علیک، وہ کیوں آرامش اور قرار میں ہے، کیوں اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تیرے سامنے کھڑے ہوئے، جبکہ اس نے کتنی جرأتیں تیرے سامنے کی ہیں، کتنے تیرے گناہ کیے ہیں، کتنی تیری نافرمانی کی ہے۔ دیکھیں ہم کسی آفس میں، کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، کسی بڑے کے سامنے جب غلطی کرتے ہیں تو کیا ہمیں جرأت ہوتی ہے؟ اگر اس کو پتا ہو، اگر اس نے ہمیں غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہو، ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ہمیں جرأت ہوتی ہے کہ ہم جا کے اس کے سامنے کھڑے ہوں اور پھر اس سے کچھ مانگیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیسے ہماری جرأت ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے، یعنی وقد اضلها حسن توکل علیک، جو میری تجھ سے خوش گمانی ہے، جو میرا تیرے بارے میں حسن ظن ہے، جو کہ تیرے خاص بندوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ پروردگار متعال سے مغفرت کی توقع رکھو، وہ تمہارے اطراف میں جو عہدیدار لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی طرح نہیں ہے، وہ بخش دینے والا ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے، اس سے حسن ظن رکھو۔ تو اس حسن ظن نے میرے نفس پر سایہ ڈالا ہوا ہے، اسی لیے میں تیرے سامنے سے بھاگ نہیں رہا، ورنہ حق تو یہ کہ میں ہرگز تیرے سامنے آ کر کھڑا نہ ہوں۔ تو میرا اعتماد تو ہے، میرا حسن ظن تجھ پر ہے، اور اس توکل کے باعث مجھے وہ آرامش حاصل ہوئی ہے، مجھے وہ سکون حاصل ہوا ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑا رہ سکوں۔ اور تو نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا، دیکھیں کتنا یقین ڈیولپ ہوتا ہے، تو نے کیا میرے ساتھ برتاؤ کیا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا، تو نے بھی پھر وہی کیا کہ جس کا تو اہل ہے۔ فقلت ما انت اہلو، تو بزرگواری کا اہل ہے تو نے میرے ساتھ بزرگواری کی، تو کرامت کا اہل ہے تو نے میرے ساتھ کرامت سے رفتار کیا، تو بخشش کا اہل ہے، تو تقوی کا اہل ہے، تو مغفرت کا اہل ہے، تو نے تمام یہ اچھائیاں میرے ساتھ کی، اور تو نے میرے روح و روان کو پاک کیا۔ وتغمدتنی بعفوک، اور اس کے بعد تو نے مجھے اپنے عفو کے پردے سے پوری طرح لپیٹ لیا، یعنی اب میرے گناہوں کو بھی تو نے معاف کر دیا۔ ذرا گرامی یہاں پر میں کریم کا جو لفظ ہے میں آپ کی خدمت میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم کسی کے سامنے جب غلطی کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، وہ ہمیں بخش دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، یا اگر جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ لیکن جب وہ بخش بھی دیتا ہے تو نہ ہم بھلا پاتے ہیں جو ہوا ہے اس کو، نہ وہ بھلا پاتا ہے، اور ایک قسم کی خلش یا ڈسکمفرٹ باقی رہ جاتی ہے، یعنی جب بھی پھر اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ مزہ نہیں رہتا، وہ مٹھاس نہیں رہتی گفتگو میں یا ریلیشن میں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ غلطی جو ہے اگرچہ کہ معاف ہو چکی ہے لیکن اس کا ہونا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ہلکی سی دوری پیدا ہو جائے۔ اب اگر یہ بزرگوار ایسا ہو کہ جو ایسا کام کرے کہ آپ کو اپنے معاف شدہ غلطی کا بھی احساس نہ ہو، یہ بھی احساس نہ ہو کہ کوئی جیسے کوئی غلطی کی تھی آپ کو بھلا دے، تو اسے کہتے ہیں کریم۔ یعنی پروردگار متعال کو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کریم ہے تو نہ تو صرف یہ کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اگر اس کی وجہ سے ہم پروردگار متعال سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے اور اس کے ریلیشن میں کوئی ڈسکمفرٹ پیدا ہو رہی ہوتی تو وہ ہمیں ہماری غلطیوں کو بھلا دیتا ہے۔ اگر ہم یاد کریں ہم نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں تو بہت کم ہمیں یاد آتا ہے۔ یہ خود پروردگار متعال کا ایک کرم ہے، یہ ہے کریمانہ برتاؤ پروردگار متعال کا۔ بس وَتَغَمَّدْتَنِي بِعَفْوِكَ، اپنے عفو بخشش کے پردے میں تو نے مجھے چھپا لیا اور اپنی ناراضگی کا احساس بھی مجھے نہیں ہونے دیا۔
خوب عزیزان گرامی، اب دعا کے اس مرحلے میں ہم بھی پروردگار متعال کے بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اسی حسن ظن کے ساتھ، اسی توکل کے ساتھ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس حسن ظن نے ہم پر سایہ ڈالا ہوا ہے، اور ہم پروردگار متعال سے یہ کہتے ہیں، ہم بھی تصور کریں اس کو، جیسے دعا نے ہمیں سکھایا کہ تصور کریں، تو ہم بھی اس کو تصور کرتے ہیں کہ ہم نے ماہ رجب و شعبان میں قلیل محنتیں انجام دیں اور کچھ نہ کچھ بہرحال کرنے کی کوشش کی. وہ مشہور قصہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ رہے تھے تو بڑے بڑے تجار بڑی بڑی رقموں کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور لائن میں تھے کہ کس کو یہ حاصل ہوتا ہے اعزاز کہ وہ یوسف کو خریدے. اتنا خوبصورت شہزادہ جو ہے وہ غلامی میں اگر بک رہا ہے تو کون اسے خریدے گا. تو ایک بوڑھی تھی، وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا یا ایک خالی پیالہ تھا، وہ بھی کھڑی ہوئی تھی اس لائن میں. تو پوچھنے والے سے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ مجھے یوسف خریدنے نہیں ملنے والا، یعنی میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں پیش کر سکوں، لیکن میرا دل اسی پر خوش ہے کہ میں کم سے کم یوسف کو خریدنے والوں کے صف میں کھڑی ہوئی ہوں. تو ہمارا بھی دل کم سے کم اس پر خوش ہے کہ اتنے عظیم لوگوں نے جنہوں نے اس مناجات کو پڑھا ہے تو ان میں ہم بھی شامل ہیں، کم سے کم الفاظ تو ہم نے پڑھ لیے. اب پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ان قلیل اعمال کو ہم نے ماہ شعبان اور رمضان میں ماہ رجب اور شعبان میں انجام دیا، اب تو بھی ہمیں عفو کے پردے میں چھپا لے، تو بھی ہمارے ساتھ وہی کر جس کا تو اہل ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے کہ تو ہماری امیدوں کو پورا نہ کرے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے اتنے بڑے وسیلے تیرے بارگاہ میں پیش کیے تو ہماری امیدوں کو پورا نہ کرے اور رد کر دے؟ تو بھی ہماری دعائیں قبول فرما لے، تو ہمارے اس ماہ رمضان کو ایک منفرد ماہ رمضان قرار دے اور ہمیں عبادت کا سلیقہ سکھا، ہمیں عبادت کے حوالے سے اممیچورٹی سے نکال، ہمیں میچور کر، ہمارے ذہن کو عبادت کے حوالے سے ایک پختگی عطا فرما تاکہ ہم اممیچور تصورات و خیالات کے ساتھ جو تیرے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ہم یہ نہ کریں. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم ایک دن دعائے عرفہ میں پوری دعائے عرفہ امام حسین پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ کچھ شاید حاصل ہو جائے گا. حاصل ہوگا لیکن یہ میچورٹی نہیں ہے. ہر اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تسلسل سے کام کرنا ضروری ہے، کام میں کنٹینیوٹی ضروری ہے. تو ہم پروردگار متعال سے دعا مانگتے ہیں. ہم ماہ رمضان میں 30 کے 30 روزے رکھتے، پھر سارا سال روزوں کا خیال نہیں آتا. ماہ رمضان میں جتنے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں قرآن مجید کا بھی خیال نہیں آتا. تو یہ جو ہم ایک دم کسی چیز کو انجام دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ یاد ہی نہیں آتی چیز، تو یہ ہماری میچورٹی کی نشان. یعنی ہم عبادت میں، آپ دیکھ رہے ہیں عبادت اور دعا اور مناجات باقاعدہ ایک فیلڈ ہے کہ جس کو ہمارے یہاں پر نظر انداز کیا، لیکن اگر اس میں میچورٹی حاصل ہوتی ہے تو انسان کسی عمل کو آہستہ آہستہ بار بار انجام دیتا ہے اور پھر وہ پروردگار متعال کی یہاں پر وہ چیزیں حاصل کرتا ہے جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہیں. تو ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام اجر و ثواب اور اچھائیوں سے نوازیں اور ہمیں وہ میچورٹی دے، ہمیں وہ شعور دے، ہمارے عقل میں وہ پختگی دے کہ جس کے ذریعے ہم اس کے بندے کہلانے کے لائق بنے، اہل بیت علیہ السلام کے پیرو کہلانے کے لائق بنے اور قرآن مجید کے خادم کہلانے کے لائق بنے. عزیزان گرامی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.